1992 کا عالمی کپ پاکستان کیسے جیتا؟ کیا عمران خان کی کپتانی فیصلہ کن بنی یا وسیم اکرم کی گیند بازی؟ وہ جنگجو کون تھا جس نے پاکستان کے لیے 92 کے عالمی کپ کی جنگ جیتی؟ آپ یوٹیوب سرچ کریں تو عالمی کپ 92 میں پاکستان کی جیت کے حوالے سے ویڈیوز کی بھرمار ہے، لیکن کیا آپ کو اس یادگار فتح کی اصل اور مکمل کہانی معلوم ہے؟ اگر نہیں تو ہمارے ساتھ رہیے۔ عالمی کپ 92 عمران خان کے لیے بہت بڑا چیلنج تھا۔ شروع میں عمران سے کچھ عجیب و غریب فیصلے سرزد ہوئے۔ جی ہاں، ایسا ہو جاتا ہے۔ کچھ منظرنامے آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ پہلا منظرنامہ، پاکستان ٹیم کا اعلان ہوتا ہے تو شائقین کی حیرت کی انتہا نہیں رہتی، کیونکہ اس ٹیم سے ایک ایسے جنگجو کھلاڑی کو باہر کر دیا جاتا ہے جو پچھلے 10 برسوں میں عمران کی ہر بڑی کامیابی کا مرکزی کردار رہا۔ اس ضمن میں عمران خان اور ان کے کزن چیف سلیکٹر جاوید برکی میں پوری طرح اتفاق ہے۔ سلیم ملک کو نائب کپتانی سونپ دی جاتی ہے۔ اگلا منظرنامہ، عالمی کپ کے آغاز سے لگ بھگ ایک ماہ قبل پاکستانی اسکواڈ اضافی کھلاڑیوں کے ساتھ آسٹریلیا پہنچتا ہے۔ آسٹریلوی موسم اور وکٹوں سے اچھی طرح شناسا ہونے کے لیے ٹیم کو 4 ایک روزہ پریکٹس اور 2 فرسٹ کلاس میچوں کا بہترین شیڈول دیا جاتا ہے، لیکن نتائج مایوس کن نکلتے ہیں۔ 6 مقابلے میں صرف 1 جیت ملتی ہے، وہ بھی ایک پھسپھسی ٹیم کے خلاف۔ پاکستانی بلے بازوں کو آسٹریلوی وکٹوں پر رکنے اور کھیل کو آگے بڑھانے کا گر سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ عمران خان کی ان سے بڑی امیدیں تھیں، لیکن عمران خان کے ساتھ ایک دیرینہ مسئلہ یہ بھی جڑا ہوا تھا کہ اسے جو کھلاڑی پسند آ جائے اسے وہ مسلسل مواقع دیتا ہے، چاہے سورج مغرب سے طلوع ہونے کا پیغام مل جائے۔ انضمام الحق اس کی ایک مثال ہے، جنہیں 6 کے 6 پریکٹس میچ کی تمام 8 اننگ کھلائی گئی، جس میں انہوں نے 14.22 کی اوسط سے بلے بازی کی۔ اگلا منظرنامہ دیکھیے۔ ادھر پاکستان میں ٹیم کی پتلی حالت اور عمران خان کے فیصلوں پر تنقید زوروں پر ہے۔ میڈیا چلا رہا ہے اور کچھ بالائی حلقوں نے بھی دباؤ ڈالا، جس کے باعث چیف سلیکٹر جاوید برکی کو اپنا فیصلہ بدلنا پڑا۔ ابتدائی اسکواڈ سے جان بوجھ کر ڈراپ کیے جانے والا یہ جنگجو کھلاڑی آسٹریلیا پہنچتا ہے۔ اسے وارننگ دی جاتی ہے کہ آخری میچ میں اپنی فٹنس ثابت کرو، ورنہ واپسی کا ٹکٹ تیار ہے۔ اس آخری اکلوتے سائیڈ میچ میں وہ جنگجو اپنی فٹنس اور فارم ثابت کرتا ہے، 80 رنز کی شاندار باری کھیلتا ہے اور اپنے کپتان اور قوم کو پیغام دیتا ہے کہ گھبرانا نہیں، میں آ گیا ہوں۔ یہاں سے شروع ہوتا ہے جیت کا سفر۔ عمران خان پہلے دن سے زخمی کندھے کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ گیند بازی میں انہیں مشکل پیش آ رہی تھی۔ ویسٹ انڈیز اور انگلستان کے خلاف اہم میچ انہوں نے باہر بیٹھ کر دیکھے۔ زمبابوے کے خلاف انہوں نے میدان میں نکلنے کی ہمت کی اور پاکستان کی پہلی فتح کا حصہ بنے۔ پاکستان اگلے 2 میچ بھارت اور جنوبی افریقہ سے ہارا تو منزل نظروں سے اوجھل ہوتی دکھائی دینے لگی۔ پاکستان کے اکثر بلے بازوں کے پاؤں پوری طرح جم نہیں رہے تھے۔ انضمام الحق پریکٹس میچوں کی 8 اننگز کی طرح عالمی کپ کے پہلے 8 میچوں میں ایک بھی نصف سنچری نہ بنا سکے، مگر اصل پریشانی کی بات یہ تھی کہ ابتدائی 5 میچوں میں پاکستان کی صرف 1 فتح اور صرف 3 پوائنٹس تھے۔ یہ زمینی حقائق تھے۔ سیمی فائنل کی امید زندہ رکھنے کے لیے پاکستان کو آخری 3 مقابلوں میں ہر صورت فتح درکار تھی، اور پھر رمضان کریم میں کی جانے والی ہم وطنوں کی دعاؤں کے باعث رب العزت کی مہربانیاں شامل ہوتی چلی گئیں۔ پاکستان نے پہلے آسٹریلوی کینگروز کی ٹانگیں کاٹی اور پھر سری لنکن شیر پھڑکانے کے بعد ناقابل شکست نیوزی لینڈ کے غبارے سے بھی ہوا نکال دی۔ اب ایک آخری معجزے کا انتظار تھا اور وہ ہو گیا۔ میزبان آسٹریلیا نے مہربانی کی، جس نے اپنے آخری میچ میں ویسٹ انڈیز کو شکست دے کر پاکستان کے لیے سیمی فائنل کا دروازہ کھول دیا۔ تاہم اس کا یہ مطلب نہیں کہ پاکستانی کھلاڑی سوئے رہے اور صرف قسمت جاگتی رہی۔ پاکستان کو سیمی فائنل تک لانے والے 4 کردار بڑے اہم تھے۔ نمبر 1، بارش۔ انگلستان کے خلاف ابتدائی راؤنڈ کے میچ میں پاکستان کی شکست یقینی تھی،
لیکن بارش ابر رحمت بن گئی اور پاکستان کو ایک اہم پوائنٹ مل گیا جو آگے چل کر سونے میں توڑنے کے قابل بنا۔ نمبر 2، آسٹریلیا کی مہربانی۔ آسٹریلیا نے اپنے آخری لیگ میچ میں ویسٹ انڈیز کو شکست سے دوچار کیا، جو پاکستان کو 1 پوائنٹ کی برتری کی بنا پر سیمی فائنل کھیلنے کا موقع مل گیا۔ نمبر 3، عمران خان کا ٹیم پر غیر متزلزل اعتماد۔ عمران خان کو پورا یقین تھا کہ ان کی قیادت میں ٹیم لڑے گی اور جیت کر دنیا کو حیران کر دے گی۔ نمبر 4، ابتدائی اسکواڈ سے جان بوجھ کر ڈراپ کیے جانے والے جنگجو کھلاڑی کی مسلسل زمادارانہ بلے بازی۔ اس جنگجو بلے باز نے مسلسل اہم شراکت داریاں قائم کر کے پاکستان کی بلے بازی کی قوت بڑھانے میں کلیدی کردار ادا کیا۔ اس نے فتح کے لیے ایک مضبوط ڈھانچہ کھڑا کر دیا تھا۔ بعد میں دوسرے کھلاڑیوں نے رنگ و روگن کا حصہ ڈالا اور پوری داد وصول کی۔ اب آتے ہیں کہانی کے ایک اور اہم پہلو کی جانب۔ سیمی فائنل تک انضمام الحق نے 123، سلیم ملک نے 115 اور عمران خان نے 69 رنز کا حصہ ڈالا تھا۔ عامر سہیل نے 308 رنز اور رمیز راجہ نے 297 رنز جوڑ کر ٹیم کی نظر کی، لیکن سب سے زیادہ 322 رنز کس نے بنائے؟ اسی جنگجو بلے باز نے، جسے ابتدائی اسکواڈ سے ڈراپ کرنے کے بعد بحالت مجبوری آسٹریلیا بلایا گیا۔ سیمی فائنل تک رسائی کے لیے جو 3 میچ ہر صورت جیتنے تھے، یہاں عامر سہیل نے 77، سلیم ملک نے 60، عمران خان نے 35 اور انضمام الحق نے 32 رنز سکور کیے۔ ان مقابلوں میں سب سے زیادہ 187 رنز رمیز راجہ نے بنائے، جبکہ جنگجو بلے باز نے 133 رنز کا تعاون پیش کیا۔ اب آتا ہے سیمی فائنل اور فائنل کے مارکوں کا مرحلہ، جہاں پاکستان ٹیم خوب لڑی۔ نیوزی لینڈ کے خلاف 21 مارچ کو سیمی فائنل میں 263 رنز کے ہدف کے تعاقب میں انضمام نے 37 گیندوں پر 60 رنز کی برق رفتار کھیلی، جس سے پاکستان کی جیت آسان ہو گئی۔ معین خان کے لگائے گئے 2 بروقت چھکے بھی یہاں داد کا مستحق ہے۔ آخر تک میدان میں مگر وہی جنگجو ڈٹا رہا اور ناقابل شکست 57 رنز بنا کر لوٹا۔ 25 مارچ کو میلبرن پر انگلستان کے خلاف لڑی جانے والی آخری جنگ میں عمران خان اور اس جنگجو بلے باز نے مل کر ٹیم کو سنبھالا دیا۔ دونوں نے تیسری وکٹ کے لیے قیمتی 139 رنز کا اضافہ کیا۔ یہ ایک سست رفتار ساجھیداری تھی، لیکن جب 24 کے مجموعے پر 2 وکٹیں گر جائیں اور سامنے وہ گیند باز ہوں جنہوں نے 4 ہفتے قبل پاکستان کی پوری ٹیم کو 74 رنز پر ڈھیر کر دیا ہو، تو پھر ہر قدم پھونک کر رکھنا پڑتا ہے۔ عمران نے پاکستانی باری کے 249 رنز میں 72 رنز کا حصہ ڈالا۔ جنگجو بلے باز نے کمر درد اور معدے کی تکلیف کے ساتھ بلے بازی کی اور 4 چوکوں میں سے 58 رنز بنائے۔ پاکستانی اننگز کے آخری لمحات میں انگلش گیند باز انضمام الحق اور وسیم اکرم کے رحم و کرم پر تھے۔ انضمام نے 35 گیندوں پر 42 رنز کی اہم باری کھیلی۔ وسیم اکرم تو اور بھی برق رفتاری سے کھیلے، انہوں نے 19 گیندوں پر 33 رنز بنا ڈالے۔ اب عالمی کپ اٹھانے کے لیے ابھی انگلش بلے بازوں کو ٹھکانے لگانا تھا۔ اپنے نشانہ بازوں کے ساتھ میدان میں اترتے ہوئے عمران خان کو پورا یقین تھا کہ آج گورے پاکستانیوں پر راستہ نہیں روک سکتے۔ پاکستان کے پاس ایک نشانے باز وسیم اکرم شکل میں موجود تھا، جس کی ہنرمندی بے مثل تھی۔ وسیم اکرم نے مسلسل 2 گیندوں پر خطرناک بلے باز ایرن لیم اور آل راؤنڈر لوئس کو بے بس کر کے بولڈ کیا تو پاکستان کے حاسدوں کے دل دھڑکنے بند ہو گئے۔ عمران خان کے 7ویں اوور کی دوسری گیند پر جب رمیز راجہ نے ڈیرمٹ ریو کا بھاگتے ہوئے میڈ آف پر کیچ لیا تو پاکستان 22 رنز کی فتح کے ساتھ کرکٹ کی معراج پر پہنچ گیا۔ رمیز راجہ اور عامر سہیل کے 300 پلس رنز
وسیم اکرم کی 18 اور مشتاق احمد کی 16 وکٹوں کے علاوہ عمران خان کی سیمی فائنل اور فائنل میں نمبر 3 پوزیشن پر ذمہ دارانہ بلے بازی کو فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ انضمام الحق کی ایک نصف سنچری کی مدد سے 22.50 کی اوسط سے 10 مقابلوں میں بنائے جانے والے 225 رنز ایک عام سی کارکردگی لگتے ہیں، لیکن اگر ان کی سیمی فائنل اور فائنل کی باریوں کو علیحدہ سے کر کے دیکھا جائے تو ان کی ستائش لازمی بنتی ہے۔ اور اب بات کرتے ہیں اس کنجی کی جس نے پاکستان کے لیے عالمی کپ کی جیت کا دروازہ کھولا۔ پاکستانی بلے بازوں نے ان 10 مقابلوں میں 10 بڑی شرارتیں قائم کی، مگر ایک پاکستانی بلے باز ایسا تھا جو ان 10 میں سے 8 بڑی شرارتوں کا حصے دار رہا۔ یہ وہی جنگجو بلے باز ہے جس کو انفٹ قرار دے کر ٹیم کا حصہ نہیں بنایا گیا تھا اور پھر بحالت مجبوری آسٹریلیا بلایا گیا۔ اس جنگجو نے پاکستان کی کمزور بلے بازی کو اپنے مضبوط بازوؤں کا سہارا دیا۔ 5 مرتبہ پاکستانی بلے بازوں نے اپنی شراکت داری میں 100 کا ہندسہ پار کیا، یعنی 5 سینچری پارٹنرشپس قائم کی گئیں اور 100 رنز کی ہر ساجھیداری میں یہ جنگجو شامل تھا۔ اس جنگجو کی جانب سے ایک عالمی کپ میں پاکستان کے لیے سب سے زیادہ سینچری شراکتیں قائم کرنے کا یہ ریکارڈ آج بھی قائم ہے۔ کیا آپ کو پتہ ہے کہ پاکستانی بلے بازوں نے اگلے 4 عالمی کپ مقابلوں میں کتنی سینچری شراکتیں بنائیں؟ 1995-96 کے عالمی کپ میں صرف 1، 1999 کے عالمی کپ میں 3 شراکتیں، 2002 اور 3 کے عالمی کپ میں 1 بھی نہیں، اور 2006 اور 7 کے عالمی کپ میں بھی 0 شراکت، یعنی 4 عالمی کپ کے لاتعداد میچ اور صرف 4 شراکتیں۔ ہند سے کبھی جھوٹ نہیں بولتے۔ کل 4 ایونٹس میں کل ملا کر بھی پاکستانی بلے بازوں کی فوج اکلوتے اس جنگجو کھلاڑی کی 1992 کی 5 سینچری شراکتوں کے مجموعے تک نہیں پہنچ سکی۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ اس عرصہ میں پاکستان کے پاس بڑے ناموں والے بلے بازوں کی کمی تھی؟ جی نہیں، بڑے بڑے نامی گرامی بلے باز تھے، لیکن نہیں تھا تو یہ جنگجو نہیں تھا۔ اب آخری منظرنامے کی جانب بڑھتے ہیں۔ انگلش ٹیم عالمی کپ کی جنگ ہارنے کے بعد سر جھکائے ہوئے ہے اور فائنل جیتنے کے بعد پاکستان ٹیم کے کھلاڑی سرشار چہروں کے ساتھ میدان سے واپس آ رہے ہیں۔ کپتان عمران خان لیڈ کرتے ہوئے پویلین کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ انہیں کچھ دیر بعد عالمی کپ ہاتھوں میں اٹھانا ہے۔ اچانک عمران کی دائیں جانب سے فاتح ٹیم کا ایک کھلاڑی آگے بڑھ کر عمران کو اپنی جانب متوجہ کرتا ہے، اسے گلے لگاتا ہے اور اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا پاکستانی پرچم اسے تھما دیتا ہے۔ یہ وہی جنگجو ہے جس نے عالمی کپ 92 کی جنگ اپنے اس جرنیل کو جیت کر دی جو اسے اپنے لشکر میں رکھنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ یہ بھی منظر دیکھیے، 9 میچ 437 رنز، 62.43 کی اوسط، 5 نصف سینکڑے ہمسا ہو تو سامنے آئے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی تو دوستوں میں ضرور شیئر کریں۔ تھینک یو۔